کیا ایک رات میں 2 بار بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کے بڑے عجیب عجیب سوال آتے ہیں، لیکن پھر میں ان کے جواب دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ نوجوان طبقے کے جو لوگ ہیں نا، وہ انگریزوں کو دیکھ کر اور جو ان کے دوستوں نے جو طریقے بتائے ہوتے ہیں جس طریقے سے، وہ اسی طرح سے بیوی سے مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ حدیث کو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بس اسی طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں، کچھ لوگ اس کو بے شرمی کا بھی نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ بے شرمی نہیں ہے، یہ بھی امپورٹنٹ مسائل ہیں کہ اگر یہ مسئلے بھی انسان ان مسائل کے بھی خلاف عمل کرتا ہے تو دین و دنیا دونوں کا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کسی نے کی اور ایک رات میں 2 یا 3 بار ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ شوہر نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اور اس کے بعد میں اس کو چاہیے کہ وہ ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر لے۔ بہتر ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد وہ غسل کر لے، پھر دوسری بار بیوی کے ساتھ ملاقات کرے۔ لیکن اگر وہ غسل نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم وہ استنجا کر لے، استنجا کرنے کے بعد اچھی طرح سے دھو لے اور پھر وضو کر لے، اور اگر وہ وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر کم سے کم اپنے اعضاء کو، جو خاص اعضاء ہے نا، خاص عضو ہے، اس کو دھو لے۔ پرائیویٹ پارٹس کو شوہر کو چاہیے اور بیوی کو چاہیے کہ ان کو دھو لیں، اس کے بعد میں پھر دوبارہ سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں یہی ملے گا آپ کو کہ یہ عمل اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، دوبارہ پھر اسی وقت بغیر وضو کیے یا بغیر استنجا کے ایسے ہی دوبارہ سے ہم بستری کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان ایک رات میں 2 بار ہم بستری کر رہا ہے تو اس کو چاہیے ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر لے، غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے، وضو نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم استنجا کر لے، شرمگاہ کو اچھی طرح سے صاف کر لے، دھو لے۔ تو اور ہفتے میں انسان کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ جتنی مرتبہ بھی، بس بیوی کا اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اگر بیوی پیریڈ سے ہے تو اس کنڈیشن میں تو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ لیٹنا، بیٹھنا اور کسی طریقے سے اس سے فائدہ تسکین حاصل کرنا، اس کی تو اجازت ہے، لیکن خصوصی طور پہ ہم بستری کی ان دنوں میں اجازت نہیں ہے، ان ایام میں جس میں بیوی ماہواری سے ہو، اس کو پیریڈ آ رہا ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت خراب ہے، تو اس کنڈیشن میں بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بھائی یہی دنیا میں یہی سب کچھ تھوڑی ہے کہ بس ایک ہی چیز ہے، بیوی سے اس کے بغیر بھی محبت کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض خواتین کی کالز میسیجز آتے ہیں نا، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب شوہر ہمارے قریب آتے ہیں بس اتنی دیر کے لیے لگتا ہے کہ شوہر ہے، اس کے بعد انہیں کوئی کسی بات سے ہماری مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہ جانوریت ہے بھیا، اس کو چھوڑو۔ بیوی آپ کی ہر لمحے کے لیے ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ مرد عورت شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ تو وہ تسکین یہ تھوڑی ہے کہ بس وہ انہی 10 منٹ کے لیے سکون ہے، وہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے سکون ہے، تو اس سے تسکین حاصل کی جائے۔ اب یہی تسکین تھوڑی ہے کہ صرف آپ نے ملاقات کر لی تسکین ہو گئی، ہفتے میں 2 بار 3 بار 4 بار ملنا ہی تسکین نہیں ہے، بلکہ اپنی ہر بات کو اس کے سامنے شیئر کرنا، اس کی ہر بات کو اپنے خود سننا اور ہر اس سے تفریح کرنا، اس سے مذاق کرنا، بیوی سے دل لگی کرنا۔ جہاں جو باتیں ثواب ہیں وہاں ہم کرتے نہیں ہیں۔ سالیوں کے ساتھ مذاق کرنا گناہ ہے، وہاں مذاق پہ مذاق، اتنے خطرناک مذاق کرتے ہیں۔ اور بیوی کے ساتھ ہنسنا بولنا اور دل لگی کرنا، اس میں آپ کو نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا، تو اس میں اس کی طرف کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں، لگاؤ ہی نہیں اس بات سے۔ تو اس لیے کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے ہم بستری کے اوپر کہ آپ کتنی بار کریں، ہفتے میں کتنی بار کریں، مہینے میں کتنی بار کریں۔ آپ کی بیوی ہے، جتنی بار چاہیں کریں، بس خیال یہ رکھیں بیوی بیمار ہو تو اس کو کوئی بات نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں۔ اگر بیوی کا کسی وقت دل نہیں ہے، حالانکہ یہ بیوی کے اوپر لازم ہے کہ جب شوہر کہے، اور بس اس کے کہ اگر وہ بیمار نہیں ہے اور وہ کسی طریقے سے کہ اس کو پریشانی نہیں ہے، پیریڈ سے نہیں ہے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ شوہر کی بات مانے۔ لیکن اگر خود بھی شوہر کو چاہیے نا کہ اگر بیوی کے اندر کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے تو بس اس سے اتنا رکا رہے۔ حالانکہ شریعت نے کہیں پر بھی اس بات کی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ ہفتے میں کتنی بار کر سکتے ہیں، کتنی بار ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی بار آپ چاہیں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتے ہیں، مہینے میں جتنی بار چاہیں، ہفتے میں جتنی بار چاہیں، بس بیوی کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان کاموں کو جتنی بار چاہیں کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج
इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।